میرے حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے کچھ عورتیں دیکھی جو سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی اور ان کا دماغ ایسے ابلتا جس طرح ہانڈی ابلتی. میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا یہ اپنے بال غیر مردوں سے چھپاتی نہیں تھی. اللہ اکبر. کچھ عورتیں ایسی دیکھی گئی جن کا جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے. پوچھا یہ کون ہیں؟ تو عرض کی گئی یہ اپنے جسم کی نمائش کرنے والے, اپنے جسم کو غیروں کے سامنے ظاہر کرنے والے. ایک تو یہ ہے کہ لباس ہی سمٹ گیا, آدھے جسم پہ لباس ہے آدھے پہ ہے ہی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ لباس تو ہے لیکن اتنا باریک لباس ہے کہ جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے. اور تیسرا یہ ہے لباس تو پورا ہے لیکن اتنا چست ہے کہ جسم کا جو حصہ چھپانا تھا وہ ظاہر ہو رہا ہے. تو لباس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے. تو ذرا دیکھیے کہ آج ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں, کن راہوں کے مسافر ہو رہے ہیں, اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کن کی نقالی کے اندر فخر سمجھتی ہیں اور کن کی پیروی کے اندر لگی ہوئی ہیں. میرے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں شمار ہوتا ہے. ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں اور دین اسلام کی بنیادی قدر, بنیادی صفت, عمدہ صفت حیا ہے. میرے حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے, ہر دین کی کوئی قدر ہوتی ہے, ہر دین کی کوئی عمدہ صفت ہوتی ہے, اور دین اسلام کی عمدہ صفت حیا ہے. دین اسلام کا آپ دوسرا نام پوچھو تو دین اسلام کا دوسرا نام دین حیا ہے. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج حیا سے خالی ہو گئی اور غیر مسلم طاقتیں چاہتی ہیں کہ مسلم قوم کو حیا باختہ کر دیا جائے, اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ان کے نبی کا فرمان ہے کہ حیا اور ایمان یہ دو ملی ہوئی چیزیں ہیں, ان میں سے جب ایک اٹھتی ہے تو دوسری خود بخود اٹھ جاتی ہے. اگر وہ مسلمانوں سے یہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو تو انہیں پتہ یہ کلمہ پڑھنا کبھی نہیں چھوڑے گا. تو پھر وہ اس پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں کہ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں کہ قوم کو حیا باختہ کر دیا جائے. جب حیا ختم ہو جائے گا تو پھر یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرو. جب حیا ہی فوت ہو گیا, حیا ہی تو آڑ تھی, حیا ہی تو پردہ تھا, حیا ہی تو رکاوٹ تھی, جب وہ رکاوٹ ہی ختم ہو گئی تو پھر انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں, کسی بھی حالت کے اندر انہوں نے حیا کے جوہر کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ام خلاد کا جوان بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا تو میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, لیکن پورا بدن پردے میں لپیٹا ہوا, صرف آنکھیں نظر آ رہی. جب جوان پتر فوت ہو تو بڑے بڑے اہم معاملے چھوٹ جاتے ہیں. اب یہاں جوان پتر جنگ میں شہید ہو گیا, اس کی خبر لینے کے لیے آئی. صحابہ نے دیکھا کہ اس حال میں پردہ, تحسین کی نگاہ سے عرض کر دی میری بہن اس حال میں پردہ. ام خلاد کا جواب سنیے اور دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے اور گھر جا کے اپنی خواتین کو بتائیے. تمہارے لیے آئیڈیل یہ عورتیں کبھی نہیں ہو سکتی. تمہارے لیے آئیڈیل سیدہ فاطمہ کی ذات ہے, سیدہ عائشہ کی ذات ہے اور ام خلاد کی ذات ہے. جب ام خلاد سے پوچھا گیا کہ میری بہن اس حال میں پردہ, تو ام خلاد نے کہا میرے بھائیو میرا بیٹا فوت ہوا ہے, میرا حیا تو فوت نہیں ہوا. میں نے صرف بیٹا کھویا ہے, میں نے حیا نہیں کھویا. تو جس قوم سے حیا ختم ہو جائے تو وہ قوم کسی بھی حد تک جا سکتی ہے, گر سکتی ہے. تو حیا کے جوہر کو باقی رکھو اپنے اندر, اپنی نسلوں کے اندر.